قرآن محترم عوردن کو حضرت علامہ احمد شعیب خان سے د بیانونو د MP3 CD د پارا زمنګ د دکان پته یاد ساتئ اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیک مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 5710 124 الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام سامعین ذی وقار عزیز طلبہ بزرگان محترم آج 22 دسمبر سن 2003 ہم جامعہ دارالقرآن لانڈھی کراچی میں
حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز طلباء کی دستار بندی کے پرمسرت موقع پر قرآن و سنت کے بیان کرنے اور سننے کے حوالہ سے اکٹھے ہیں۔ جید علماء کرام کی موجودگی میں میرے جیسے نالائق گناہگار اور معمولی طالب العلم کا بیان کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اکابرین کی شفقت ہے، اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ توفیق الہی کے پیش نظر چند کلمات آپ احباب کی خدمت میں آج کی اس مناسبت سے عرض کروں گا، جن ہمارے عزیز بھائیوں کو حفظ قرآن مجید کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ان عزیز بچوں کے والدین، اگر ان کی برادری کے افراد یہاں اس جلسہ میں تشریف فرما ہیں، ان سے، ان کی قوم اور قبیلہ کے افراد اگر یہاں موجود ہیں، ان سے بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان بچوں کی ساری برادری، ان بچوں کا سارا خاندان ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے، حفظ قرآن مجید کی وجہ سے جو نیکیاں ان بچوں کو نصیب ہوئی ہیں، ان کی ساری برادری مل کر بھی ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میں نے یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اللہ کریم کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے، رب کائنات ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، گویا کہ الف لام میم کی تلاوت کرنے سے تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں نصیب ہو گئیں کم از کم۔ اب آپ ان بچوں کی محنت کا اندازہ لگائیے، شاید 2 سال میں، 1.5 سال میں، 3 سال میں یا 1 سال میں انہوں نے کلام اللہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اب روزانہ یہ سبق کو کتنی بار دہراتے رہے، روزانہ اپنی پچھلی منزل کو کتنی بار دہراتے رہے، روزانہ کتنی دفعہ انہوں نے اپنے سبق کو بار بار پڑھا، اور اگر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں شمار کی جائیں تو ان ہمارے عزیز بچوں کو روزانہ لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں نصیب ہوتی رہی ہیں۔ اور اگر آپ ان کی 2.5 سال اور 3 سال والی قرآن پاک کی تلاوت کی نیکیوں کو شمار کریں، ان کی حفظ قرآن والی نیکیاں ایک طرف اکٹھی کر دی جائیں اور ان کی ساری برادری اور قوم نیکیاں لے کر آ جائے، ان کے حفظ قرآن کی نیکیوں کی تعداد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی سعادت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اور میں اس حوالے سے آپ احباب کے ذہن نشین یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر خاص طور پر اور ملک پاکستان کے اندر عموماً منکرین حدیث کا ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور معنی نہ آتا ہو تو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طبقہ یہاں بھی موجود ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے۔ اور اس فتنہ انکار حدیث کی ابتدا پنجاب میں میاں والی کے ایک قصبہ چکڑالہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ چکڑالوی نامی بندہ، جس کا نام پہلا غلام نبی تھا اور اس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، عبداللہ چکڑالوی
جس نے آج سے پونے 200 سال پہلے انکار حدیث والے فتنہ کی بنیاد رکھی، پھر رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے لاہور پہنچا، وہاں پر خطیب رہا، اس نے اپنا حلقہ بنایا، وہیں مر کھپ گیا۔ رب العالمین کی قدرت کہ جس شہر سے اس نے انکار حدیث کے فتنہ کی ابتدا کی تھی، اسی فتنے کی سرکوبی کے لیے رب العالمین نے اسی شہر کا ایک بندہ پیدا کر دیا۔ حالات چلتے رہے، چپکلش جاری رہی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے آج انٹرنیٹ پر ان کے بیانات لوگوں کے سامنے پہنچ رہے ہیں، ایک دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کی چیزیں سامنے رکھ کر اپنے ذہن کے اندر شکوک کو جگہ دے رہی ہے۔ احباب، بات ذرا طویل ہو گئی، مختصر کروں۔ منکرین حدیث چکڑالوی گروپ یا پرویزی گروپ یا اسلم جراج پوری کا گروپ، ان کا دعویٰ یہ ہے اگر قرآن مجید بندہ تلاوت کے لیے کوئی حصہ منتخب کر کے پڑھے اور معنی نہ آتا ہو تو رب العالمین کی طرف سے ایسے بندے کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جب معنی ہی نہیں آتا ثواب کیسے ملے گا؟ جب معنی نہیں آتا نیکیاں کیسے ملے گی؟ جب معنی نہیں آتا درجے کیسے نصیب ہوں گے؟ جب معنی نہیں آتا ثواب کیسے ملے گا؟ آپ احباب وہ میری پہلی بات یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الف لام میم کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے میں اللہ کریم 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور احباب ذہن حاضر رکھنا، سونے کے وقت گئے، جاگنے کا وقت آ گیا ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی ایک لڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اور قطار در قطار من کے در من کے فتنے گرتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بیان فرمانے لگے، آپ نے الف لام میم کی مثال دی، اور احباب خیال قرآن مجید کی آیات 6000 سے زیادہ، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور آیت کی مثال نہیں دی۔ اگر مثال دی ہے تو الف لام میم کی، وہ حروف مقطعات جن کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ الف کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لام کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، میم کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے سے 30 نیکیاں ملے گی۔ گویا کہ آمنہ کے لال مسئلہ سمجھا گئے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرو معنی نہ بھی آتا ہو اللہ ثواب سے پھر بھی محروم نہیں رکھتا۔ اب آپ بات ذہن نشین کیجئے، جذباتی ہونے کے وقت گئے، خالی نعرے لگانے کے وقت گئے، کچھ باتیں اخذ کیجئے، ذہن نشین کیجئے، ذہن بنائیے، لوگوں تک اپنی بات پہنچائیے تاکہ ہماری جماعت کا مشن آگے پھیل سکے۔ میں سادہ سی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی علمی گفتگو نہیں، کراچی والوں نے مجھے تھکا ڈالا۔ کل بھی 3 بیان کیے، آج بھی عصر کے بعد بیان کر کے آ رہا ہوں پٹھان کالونی سے، کراچی والوں سے معذرت کے ساتھ۔ مختصر عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کلام الہی کا محافظ کون ہے؟ جب آپ ہی سست ہیں میں آگے کیسے بیداری کا ثبوت دوں گا؟ قرآن مجید کا محافظ کون ہے؟ ایسا جواب آیا، کوئی اختلافی بات تو میں نے نہیں پوچھی۔ قرآن مجید کا پہرا دینے والا کون ہے؟ قرآن مجید کا محافظ کون ہے؟ اس کلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور احباب خیال کیجئے، کمرہ بند ہے، خزانہ اندر موجود ہے اور دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، باہر پہرے دار بھی موجود ہے۔ اب خزانے میں چوری ہونے کی 5 صورتیں ممکن ہیں۔ کتنی صورتیں؟ اب یہ نہ کہنا کہ میں آپ کو چوری کی تعلیم دے رہا ہوں، الٹا بچاؤ کے طریقے عرض کر رہا ہوں۔ چوری ہونے کے کتنے طریقے ممکن ہیں؟ کتنے؟ 5۔ نمبر 1، خزانہ اندر موجود ہے، تالا لگا ہوا ہے، پہرے دار باہر ہے، محافظ باہر ہے۔ اب پہلی چوری ہونے کی صورت، لیکن پہلے قرآن مجید کا مقام سن لیجئے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9، بچوں نے حفظ کیا ہے نا، اسی حوالے سے گفتگو آج کروں گا۔ سورت کا نام سورت الحجر، 14واں پارہ اور آیت نمبر 9۔ اللہ کریم فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس نصیحت قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں اللہ۔ اور نمبر 2، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ، قرآن مجید نازل کرنے والا بھی اللہ، اور اس کلام کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، اور جس کا اللہ کریم محافظ بن جائے اس کے اندر کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، خزانہ اندر موجود ہے، باہر محافظ اور چوکیدار بیٹھا ہوا ہے۔ خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ پہرے دار کو نیند آ جائے، اب آرام کر رہا ہے، نیند کر رہا ہے، جو آئے ڈاکو اور چور، دیکھا کہ پہرے دار سو رہا ہے، انہوں نے چابیاں لگانا شروع کر دی، تالا کھول لیا، خزانہ چرایا اور بھاگ گئے۔ پہلی پہلی صورت ہوتی ہے چوری ہونے کی کہ چوکیدار اور پہرے دار کو نیند آ جائے۔ اور قرآن مجید کے پہرے دینے والا کون ہے؟ اونچا احباب کون ہے؟ اور اللہ کریم ایسا پہرے دار ہے کہ رب العالمین پہ نیند نہیں آتی، نیند اللہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب اللہ نیند سے پاک ہے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ آیت الکرسی، یہ میرے سامنے آیت نمبر 255۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس کے بغیر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ ہی داتا اور عالم الغیب ہے، اس کے بغیر کوئی داتا اور عالم الغیب نہیں ہے۔ پہلی دلیل الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ نمبر 2 القیوم، خود بخود قائم ہونے والا اللہ اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اونگ اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ سوتا نہیں ہے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری کر سکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر خیبر کے مقام سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہوا، آرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں یوں کہ زونا، آج رات کون جاگے گا، کون ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگا دے۔ صحابہ کرام خاموش، کون جاگے گا بھائی آج؟ اب سارے تھکے ہوئے ہیں، کوئی بھی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری مرتبہ اعلان فرمایا، کون جگائے گا؟ سب خاموش۔ تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب، یہ قربانی میں دوں گا، میں تو پہلے بھی قربانیاں دینے کا عادی ہوں۔
اب آپ کو پنجابی نہیں آتی ورنہ پنجابی میں جملہ سناتا، مجبوری ہے کیا کروں، سب کو نہیں آتی یہ معذرت۔ پہلے بھی میں قربانیاں دیتا رہا ہوں، جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ اللہ اللہ یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں، خود اپنے ہاتھوں سے آج اس کو لہو سے سینچا تھا جس چمن کو، اسی میں اپنا گزر نہیں ہے۔ دیوبندیت کے لیے قربانی اشاعت التوحید دے، اور اشاعت والے دیوبندی نہیں۔ جو مشرکوں کے جنازے پڑے وہ ہو گئے دیوبندی، جو امام المشرکین کے جنازے میں آگے آگے ہوں وہ تو ہو گئے دیوبندی، اور اشاعت التوحید والے دیوا یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں، خود اپنے ہاتھوں سے آج اس کو، جو مشرکوں کے جنازے پڑھ کر اپنی تصویریں کھنچوائیں، جو مشرکوں کے جنازے میں اگلی صف کے اندر نظر آئے ہیں، جو مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آئے، وہ تو ہو گئے دیوبندی۔ اور اشاعت والے آئے یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں، اور کراچی کے فتووں سے کچھ نہیں ہوتا حضرات، کراچی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کراچی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 مور خود لگاؤ، یہ جی میں آتا ہے پھونک ڈالوں، خود اپنے ہاتھوں سے آج اس کو لہو سے سینچا تھا جس چمن کو، اسی میں اپنا گزر نہیں ہے۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ اور جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو دیوبندیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ہم خود اسے دیوبندیت سے نکالیں گے۔ پہلے بھی قربانیاں ہم نے دی، قربانی پر بات یاد آئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت میں قربانی دوں گا، میں بھی پہلے قربانیاں دینے کا عادی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں کہ ہمیں دیوبندیت سے کوئی نکال دے، ہم نکالنے والوں کو نکالیں گے، گھبراتے کیوں ہو؟ میرے تو استاد محترم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور مجھ پر بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب طاہری زیدہ مجدہ فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے کہ ہمارے پٹھانوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جو بزدل سا لڑکا ہوتا ہے نا، کمزور سا، کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے جی میں کس کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ جی کہتے ہمارے پٹھانوں میں رواج ہے، جی آپ مجھے شامل کریں گے؟ نہیں جی ہم نہیں کرتے، جی مہربانی مجھے شامل کر لو نا جی۔ فرماتے ہیں جو ہمارے پٹھانوں میں بہادر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ فرماتے تھے اشاعت التوحید و سنہ یہ دوسرے افراد میں شامل ہے جو یہ کہا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ احباب گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازدار ہیں جو ہمیں دیوبندیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے دیوبندیت سے نکالیں گے۔ ہم دیوبندیت کا ٹھیکیدار کسی کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، میں قربانی دوں گا جی، پہلے بھی قربانیاں دینے کا عادی ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایسا نہ ہو تجھے بھی نیند آ میں جاگوں گا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمے لگا کر سو گئے. صحابہ کرام بھی آرام کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں. اونٹ کی پالان کے ساتھ حضرت بلال نے ٹیک لگا لی. اب آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا ہے, رب العالمین کی قدرت یاد کر رہا ہے. ایسے تارے گنتے گنتے بس اونٹ کی پالان کے ساتھ ٹیک لگانے کی دیر تھی. حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. آپ پالان کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں؟ جی پالان پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ کجاوا. بھائی یہ مشکل لفظ مجھے نہیں آتا, پشتو والے ناراض نہ ہوں. پالان کے ساتھ حضرت بلال نے ٹیک لگائی. بس ٹیک لگانے کی دیر تھی, رب العالمین نے حضرت بلال کو بھی سلا دیا. اب کیا ہو, رات گزرتی گئی حتیٰ طلعت الشمس, سورج نکل آیا. جب سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر پڑی, گرمی محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. اللہ اکبر, یہ تو نماز ہم سے چلی گئی, نماز قضا ہو گئی. جلدی جلدی اٹھو میرے صحابہ, جلدی کرو, نماز گئی. الصلاۃ الصلاۃ. صحابہ کرام بھی بے چین ہو کے اٹھے. حضرت بلال کی طرح ہے, اس نے تو یہ ذمہ داری لی تھی کہ میں جگاؤں گا, اور خود پتہ نہیں کہاں گیا بلال, پتہ کرو. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلال کو تم نے کچھ نہیں کہنا, صبر تو کرو, حوصلہ تو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے. صحابہ کرام بھی ساتھ. دیکھتے کیا ہے کہ حضرت بلال بھی اونٹ کی پنان کے ساتھ ٹیک لگا کے نیند کر رہا ہے. جگانے والا ضرب برجلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سے پاؤں کی ٹھوکر لگائی. حضرت بلال جاگے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وہاں بلال دعائیں پڑھ رہے ہو, تم نے تو ذمہ داری لی تھی صبح کی نماز کے لیے میں جگاؤں گا, ساری رات میں جاگتا رہوں گا, یہ قربانی میں نے. بلال یہ کیا دن نکل آیا. بلال ما فعل بک یا بلال, بلال تیرے ساتھ کیا بنا؟ ما فعل بک یا بلال, بلال کیا بنا تیرے ساتھ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جس رب العالمین نے آپ کو سلا دیا اسی رب کائنات نے مجھے بھی سلا دیا. جس طرح آپ کی روح اللہ نے نکال لی ایسے میری روح بھی رب العالمین نے نکال دی. آپ کو بھی سلانے والا اللہ, مجھے بھی سلانے والا اللہ. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں بلال کو کچھ نہ کہو, ارواحنا بید اللہ اخذ ہے سوشا وارسل ہے سوشا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری روحیں اللہ کریم کے قبضے میں ہیں, جس وقت چاہے نکال لے, جس وقت چاہے بھیج دے. میرے ساتھیوں بلال کو کچھ نہ کہو, ہمیں بھی سنانے والا رب العالمین ہے, حضرت بلال کو بھی سنانے والا مالک کائنات ہے. یہاں سے چلو ھذا وادی شیطان. آگے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلے, اگلی وادی میں پہنچے. وضو کرنے کے بعد سنت ادا کی گئی, اذان دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. مسئلہ سمجھ آ گیا. اے میرے امتیوں, اگر تمہاری نماز بھی قضا ہو جائے ایسے نماز ادا کرنی ہے. ہمارے سونے سے دین نہیں بنتا. آمنہ کے لال کو نیند آ گئی.
رب العالمین نے ہمارے لیے دین بنا دیا. لیکن احباب خیال، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے، سونے والے اللہ کے محبوب کو پتا ہوتا کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو اللہ کے محبوب جاگ جاتے. سورج طلوع ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، پر آمنہ کے لال کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے اندر موجود ہے، سو رہے ہیں، ابھی موت کا جام نہیں پیا، لیکن سونے والے اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں چلا. کراچی کے مردوں کو پتہ ہے. ناراض ہوتے ہو اشاعت توحید والوں پر. سو رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سونے والے اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں چلا. اور رب العالمین کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کریم قرآن پاک کا محافظ ہے، اور ایسا محافظ ہے کہ اللہ کریم پر نیند نہیں آتی. کراچی والوں، جب اللہ نیند سے پاک ہے تو قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا. سچ سچ. رب العالمین کے بغیر کوئی نیند سے پاک ہے؟ اور جس پر نیند آ جائے اسے اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا. رات بھی میں نے اشارہ کیا تھا، آج دوبارہ حوالہ کر رہا ہوں. مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا، کا باسناہم لیتسالوا بینہم. رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرا کمال ہے کہ میں اللہ کریم نے 7 ولیوں کو جگایا 309 سال کے بعد. اللہ کریم نے ان کے سوال و جواب کا منظر قرآن مجید میں بیان فرمایا. قال قائل منہم کم لبثتم. ایک ان میں سے ولی بول پڑا جو سردار تھا، کہنے لگا، اے میرے ساتھیوں یہ تو بتاؤ تمہیں غار میں کتنی دیر ہو چکی ہے؟ دیر کیا پوچھتے ہو بھائی؟ کیوں جی؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن ہمیں گزرا ہوگا بس. اوہو نا نا نا، او بعض یوم او بمانا بل، ایک دن بھی پورا نہیں بنتا بلکہ چند گھنٹے گزرے ہوں گے. جب اللہ کریم نے سلایا تھا 9-10 بجے کا وقت تھا، اللہ کریم نے جگایا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہنے لگے پورا دن بھی نہیں بنتا، چند گھنٹے گزرے ہیں. رب العالمین، آپ کا کیا خیال ہے جن ولیوں کی اللہ شان بیان کرے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولا نہ. احباب خیال، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو پروردگار کتنا سوئے رہے. یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الکہف. رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 25 کے اندر، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. آیت نمبر 25 سورۃ الکہف 15واں پارہ. اگر شمسی شمار کرو تو 300 سال بنتے ہیں، قمری شمار کرو تو 309 سال بنتے ہیں. 309 سال تک غار میں سوئے رہے، موسم بھی تبدیل ہوتے رہے، خزاں بھی آئی، بہار بھی آئی، گرمی بھی گزری، سردی بھی گزری. 309 سالوں میں کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، پھل پکتے رہے، موسم تبدیل ہوتے رہے. لیکن سونے والے ولیوں کو اپنے وجود کے حال کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے. رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا، جب سونے والے کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے، سارے جہان کے حال کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اب کراچی والوں قرآن کی تائید تو کرتے جاؤ، جب سونے والے کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے تو جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو سارے جہان کی خبر کیسے ہو گئی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی. قرآن بیان کرو، لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے تمہیں دیوبندیت سے نکال دیں گے. نکال کر تو دیکھو، مشرکوں کے جنازے پڑھنے والوں نکال کر تو دیکھو.
لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اب آپ خیال، خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکیدار کو نیند آ جائے۔ اللہ پر نیند آتی ہے؟ چپ کر گئے ہو؟ اللہ پر نیند نہیں آتی، اللہ نیند سے پاک۔ تو قرآن پاک کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، قرآن محفوظ ہے، قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ نمبر 2، کمرے کے اندر خزانہ موجود ہے۔ حصے قرآن کی مناسبت سے جملہ کر رہا ہوں، خزانہ موجود ہے کمرے کے اندر۔ چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکیدار اور پہرے دار لالچ میں آ جائے۔ چور آ گئے، اندر خزانہ پڑا ہے، یار کیا کوئی صورت ہے؟ اس کو بادشاہ 50-50 کر لیں گے، آدھا تمہارا آدھا میرا، اور مالکوں کے سامنے میں بہانہ بنا لوں گا، بادشاہ خزانہ اٹھاؤ چوری کرو، آدھا حصہ میرا اور آدھا تمہارا ہو گیا، 50-50 ہو جائے گا، مالکوں کے سامنے بہانہ بنا لوں۔ بہانہ بنانے میں تو پاکستانی بڑے تیز ہیں۔ اب ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دودھ بیچنے والے نے اپنا برتن میں دودھ ڈالا، ادھر پڑوسی ہے ہمارا، شام کا وقت تھا، بڑا برتن اس میں دودھ لے کر آیا، سارے محلے والے اکٹھے تھے، محلے والوں نے دیکھا تو برتن میں ایک چھوٹی سی مچھلی تیر رہی تھی دودھ کے اندر۔ محلے والوں نے کہا ملک صاحب یہ کہ دودھ کے اندر مچھلی کا بچہ تیر رہا ہے، کمال ہو گئی، باشہاد ہو گئی، بھائی دودھ کے اندر مچھلی کا بچہ۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تم شہری لوگ ہو، ہم دیہات کے رہنے والے، ہمیں بڑا تجربہ ہے، تمہیں کیا پتا، اصل میری بھینس نے نہر کا پانی پیا تھا اس لیے دودھ میں سے مچھلی کا بچہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں بے وقوف نہ بناؤ، ہاں ہمیں اتنے بے وقوف ہم نہیں ہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے، اس نے نہر کا پانی منہ کے ساتھ پیا تھا، تھنوں میں سے مچھلی کا بچہ کیسے نکل آیا؟ بہانے دیکھو پاکستانیوں کی۔ پہرے دار کہنے لگا خزانہ آدھا آدھا کر لیں گے، تم اٹھاؤ میں مالکوں کے سامنے بہانہ بنا لوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنتے جاؤ، یا فَإِنَّ اللَّهَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، جنگل کا علاقہ ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر حیران کہ کیا کروں گا، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی۔ دور ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ گئے، فرمانے لگے ایک بکری کا دودھ نکال اور مہربانی کر کے میرے حوالے کر دے، میں پی کر اپنی بھوک مٹاؤں۔ چرواہا کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ایک بکری کا دودھ نکال کر آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کیا، فرمانے لگے یہ درم لے لے، پیسے لے لے اور ایک بکری میرے اوپر بیچ دے، بکری میرے لیے حلال ہو جائے گی، میں بکری کو لے کر ساتھ چل پڑتا ہوں، جہاں بھی مجھے بھوک لگے گی میں دودھ نکال کر استعمال کرنا شروع کر دوں گا۔ اے چرواہے پیسے تیرے ہو گئے، بکری میری ہو گئی، اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جنگل میں۔ کوئی پاکستانی ہوتا تو کہتا بسم اللہ، لو جی مست کلندر ہر شے اندر دو، ایک بہانوں میں کئی بہانے بنا لوں گا جی، پیسے لے لو بکری مجھے دے دو، مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرواہے نے جواب دیا، یا فَإِنَّ اللَّهَ، یہ تو
مجھے بتا پیسے میرے ہو گئے بکری تیری ہو گئی اور میں مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں، پر یہ تو مجھے سمجھا اللہ کہاں جائے گا؟ اگر دنیا کے مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں اس مالک کو جواب کون دے گا جس کا اعلان ہے مالک یوم الدین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کا جواب اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایمان ہو تو چرواہے والا ہونا چاہیے، یقین ہو تو چرواہے والا ہونا چاہیے کہ میں نے امتحان کے طور پر لالچ بھی دینا چاہا، مجھے کہتا تھا اللہ کہاں جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اللہ احباب عرض یہ کرنا چاہتا تھا اگر چوکیدار اور پہرے دار لالچ میں آ جائے تو خزانے میں چوری ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کا محافظ کون ہے؟ محبت سے اللہ کا نام کون ہے؟ اور اللہ کریم ایسا محافظ ہے جسے لالچ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کو لالچ ہے؟ اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان جیل کے اندر قید تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فرماتے ہیں تلاوت کرتے کرتے جب میں اس مقام پر پہنچا اللہ الصمد میں نے ترجمہ پڑھا، شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کا پرانا ترجمہ پرانی اردو والا معنی لکھا ہوا تھا اللہ نرادھار ہے۔ فرماتے ہیں مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا یہ کیا لفظ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید اٹھایا اور میرے ساتھ ملتان جیل کے اندر ہندوؤں کا ایک پنڈت بھی قید تھا، میں پنڈت کے پاس چلا گیا، پنڈت جی مجھے تو لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، معنی کیسے سمجھ آئے گا؟ مہربانی کر کے مجھے لفظ بھی بتاؤ، معنی بھی سمجھاؤ۔ ہاں جی کیا معنی پوچھنا چاہتے ہو؟ امیر شریعت فرماتے ہیں میں نے تلاوت کی اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے، فرماتے ہیں پنڈت نے کی رام شرما جھومنے لگیا، واہ واہ شاہ عبد القادر کمال تو نے کر دیا۔ میں نے کہا پنڈت جی مجھے بھی سمجھاؤ۔ وہ پنڈت کہنے لگا امیر شریعت یہ ہماری ہندی زبان کا لفظ ہے اور ہم ہندی زبان کے اندر نرادھار اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے، ہم نرادھار ہندی میں اسے کہتے ہیں سارے اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم سارے کس کے محتاج ہیں؟ اونچا اونچا کس کے محتاج ہیں؟ اللہ اللہ اور رب العالمین کسی کا بھی محتاج۔ اب اردو میں جملہ سناتا ہوں، ہمارے سند المحدثین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ مانا کیا کرتے تھے اللہ الصمد اللہ اللہ۔ اب آپ ذہن حاضر رکھنا، ہر کوئی حضرت صاحب والی بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا محتاج ہو، ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا کسی وقت میں کسی کام میں محتاج نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اور رب العالمین کے قرآن کا انداز، سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ آیت نمبر 15 سورت فاطر 22واں پارہ۔ قیامت تک آنے والے لوگوں تم تمام کے تمام رب العالمین کے دروازے کے محتاج ہو اور میں اللہ کریم کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ بے پرواہ ہے اور ہم سارے اللہ کریم کے محتاج ہیں۔ اللہ اللہ خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکیدار لالچ میں آ جائے۔
اور لالچ تب کرتا ہے اسے محتاجی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک صرف کون ہے؟ ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ جاگ رہے ہو؟ کراچی کا موسم تو سرد نہیں ہے، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا انداز اشارہ کرنے لگا ہوں، سورت کا نام سورت ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ جاگ رہے ہو؟ کراچی کا موسم تو سرد نہیں ہے، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا انداز اشارہ کرنے لگا ہوں، سورت کا نام سورت مریم، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میرے سامنے 16واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہی تو سرمایہ ہے اشاعت و توحید و سننا کا۔ رب العالمین کی لا ریب کتاب آیت نمبر 4، کان رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم کم بدعائک رب شقیا۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، پروردگار میری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن تیری طاقتیں تو ختم نہیں ہوئی۔ اللہ میں اسباب کا محتاج ہوں، لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، پروردگار میرا بھی وہی وارث پیدا کر۔ اللہ اللہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اللہ میرے علم کا وارث بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان والے علم کا وارث بنے، میرا مسئلہ دین والا آگے پہنچائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مسئلے کے وارث کی ضرورت محسوس کی، لیکن اللہ کریم کسی ضرورت کا محتاج بے نیاز۔ نمبر 3، خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ پہرے دار کو نیند آ جائے۔ اللہ نیند سے جو مانتے ہیں جو وہ بولیں، جو مانتے ہیں جو مانتے ہیں وہ بولیں، اللہ نیند سے پوچھا، اللہ نیند سے پاک۔ تو قرآن کے خزانے میں چوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، چوری تب ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چوکیدار لالچ کے اندر آ جائے، اور اللہ کریم ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ لالچ تو اللہ کے قریب ہی نہیں آ سکتا، وہ تو اوروں کو دینے والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ نمبر 3، خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ پہرے دار کو اپنی ڈیوٹی بھول جائے۔ اوہو اوہو، مہربانی جی معذرت، میں نے تو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، میں تو چوک پر گپ شپ کے لیے بیٹھ گیا۔ پٹھانوں کی چوکیں بھی مشہور ہیں نا، گپیں شروع کرتے ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی گپیں۔ میں نے آج اپنے مخدوم مکرم مولانا خالد صاحب سے پوچھا، کراچی کے پٹھان کام نہیں کرتے؟ جی کام تو کرتے ہیں۔ میں کہا میں تو جس طرف جاتا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں سارے بیٹھ کر گپیں مار رہے ہیں، حیران ہوتا ہوں۔ کل بھی بنارس میں دیکھا، آج پٹھان کالونی میں دیکھا، گپیں مار رہے ہیں۔ اوہو، میں نے تو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اوہو، اگر چوکیدار اور پہرے دار اپنی ڈیوٹی بھول جائیں تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے۔ اور رب العالمین کی شان کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولنے
بھولنے سے پاک ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اور جب رب العالمین بھولنے سے پاک ہے، قرآن کے خزانے میں چوری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سورت کا نام سورت طٰہٰ، رب العالمین کی لا ریب کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، یہ میرے سامنے سورت طٰہٰ کھلی ہوئی ہے، 16واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز، آیت نمبر 52 میرے سامنے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یقال لہ ذو الیدین، اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، لمبے ہاتھوں والا صحابی کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی وجہ سے اسے ذو الیدین فرمایا کرتے تھے، بڑے ہاتھوں والا صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے، اللہ کے محبوب کو سرات الصلاۃ ام نسیت، یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو جی؟ یا تو نماز کم ہو گئی ہے، ام نسیتا، یا آپ بھول گئے۔ نہیں، کل ذالک لم یکن، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہے۔ نہیں جی، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی اور 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب یا تو نماز کم ہو گئی ہے، میں اپنے علاقے میں جا کر بیان کروں گا آئندہ 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور یا آپ بھول گئے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ نہیں جی، اور دیہاتیوں کی ضد، توبہ 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 توبہ، اور پھر جس دیہاتی کو مولوی کے ہاتھ لگ جائیں، جس دیہاتی کو مولوی کے ہاتھ لگ جائیں نا، توبہ 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 توبہ۔ اب آپ کو سناتا رہتا ہوں، ہمارے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وہاں بچروی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں وقت کے علماء سو نے فتویٰ دیا کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، جان چھوڑ گئی۔ اب لوگ بچے تھے، ہمارے اوپر سایہ نہ پڑے، اور حضرت سے بھی بڑے مذاقی بندے تھے، دیکھتے ہوئے مخالف کھڑا ہے اور اس کو میرا پتہ نہیں ہے، قریب جا کر کھڑے ہو گئے، جی میں مولوی حسین علی ہوں جی۔ بیوی چھوڑیے، وہ ملک صاحب میں مولوی حسین علی ہوں۔ وہاں بچنا کا ایک بہت بڑا ملک تھا، سردار، اس کا بیل مر رہا تھا، بیمار تھا، 3 دن ہو گئے، اس کا اپنا مولوی صاحب آیا ہوا ہے، شو مولوی کو پیسے ملتے رہے، دم درود کے بڑے ماہر بن جاتے ہیں، تویز لکھنے ہو بڑے ماہر، یہ کالے مرغ کی لہو سے تویز لکھا جا رہا ہے، یہ کالے بکرے کی لہو سے تویز لکھا جا رہا ہے، اور یوں کر دو فلاں فلاں۔ مولوی صاحب شو 3 دن ہو گئے، بیل بیچارہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ گزرے، ملک صاحب نے دیکھا کہ مولوی حسین علی گزر رہا ہے اور ہے وہابی۔ ہمارے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ادھر بیل بھی مر رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جی مولوی جی، اور پیچھے بھی ہٹا بھائی سایہ نہ پڑ جائے، جی مہربانی تو کرو، کیا بات ہے جی میرا بیل مر رہا ہے، کچھ آپ بھی تو دم کر دیں۔ حضرت صاحب قریب آئے، وہ ہٹ گیا سایہ نہ پڑ جائے۔ حضرت صاحب نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، قرآن کی آیت پڑھی، دم کیا تو بیل کھڑا ہو گیا۔ اللہ کریم ہے، شفا دینے والا انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟
ملک صاحب حیران ہو گیا. اس نے اپنے مولوی کو کہا مولوی صاحب نہ تو نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جس پر مولوی حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی, یہ وہابی ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب 3 دن ہو گئے ہیں تو بھی دم کر رہا ہے لیکن بیل کو آرام نہیں آ رہا تھا. یہ وہابی مولوی حسین علی اس نے آیت پڑھی دم کیا بیل کھڑا ہو گیا, یہ کیا چکر ہے؟ مولویوں کی ضد توبہ توبہ. مولوی کہنے لگا ملک صاحب حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مولوی حسین علی نے دم کیا اور بیل کھڑا ہو گیا. 3 دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. 3 دن تک میں نے بھی مرنے نہیں دیا. مسئلہ نہیں ماننا. اور پھر جس دیہاتی کو ہاتھ لگ جائیں مولوی کے توبہ 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 توبہ. بڑے پختہ کھڑا ہو گیا دیہاتی بندہ. اللہ کے محبوب آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں, 2 میں سے ایک بات تو ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی طرف دیکھا, فرمانے لگے اسادہ کا ذوالیدین, میرے 2 وزیروں یہ بتاؤ یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی سچ کہہ رہا ہے میں نے 2 رکعت پڑھائی ہیں کہ نہیں؟ ایو کلما رواہ البخاری. پہلے حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ذرا ڈرے ڈرے بیٹھے تھے. ہم کیسے عرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم اگر نبی بولیں گے رب العالمین بتا دے گا. دونوں چپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے 2 رکعت پڑھائی ہیں. جی اللہ کے محبوب 2 رکعت آپ نے پڑھائی ہیں. آپ نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق لے لی. عرض کرتے ہیں میرے مالک میں تو بھول گیا ہوں, اب کیا کروں؟ سجدہ سہو کر لو. درمیان میں جو باتیں ہوتی رہی میں اللہ نماز والے کھاتے میں درج کر دوں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے لیکن ہمارے لیے دین بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر اذا نسیت فذکرونی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اللہ اللہ, جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, جو عالم الغیب وہ بھولا نہیں کرتا. بھولنے سے پاک صرف کون ہے؟ جب اللہ کریم بھولنے سے پاک ہے. قرآن کا محافظ بھی اللہ, قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا. نمبر 1, چوکیدار کو نیند آ جائے تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے, اللہ نیند سے پاک. نمبر 2, چوکیدار لالچ میں آ جائے تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر, اور لالچ تب ہوتا ہے کہ محتاجی ہو, اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے. نمبر 3, خزانے میں تب چوری ہو سکتی ہے کہ پہرے دار اور چوکیدار کو ڈیوٹی بھول جائے, اللہ کریم بھولنے سے بھی پاک ہے. اور نمبر 4, خزانے میں چوری تب ہو سکتی ہے کہ چوکیدار اور پہرے دار پر چوروں کا زور چل جائے. باندھ لیا, خبردار حرکت نہیں کرنی. اگر تو نے حرکت کی 10 مار ڈالیں گے تو چپ کر کے پڑا ہوا ہے بیچارہ ڈر کر. اگر پہرے دار اور چوکیدار پر زور چل جائے تب خزانے میں چوری ہو سکتی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قرآن پاک کا محافظ اللہ. یہ تو بچے تھے نا, مجھے وہ منظر یاد آ گیا. ہاں بڑی سعادت مندی ہے ان کے لیے. پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے راول پنڈی کے قریب واہ کینٹ. حضرت میں نے واہ کینٹ میں سٹیج پر بیان کرنے کے لیے جب میں پہنچا, منتظمین کہنے لگے مولانا ایک بچہ تلاوت کرنا چاہتا ہے, آپ سے پہلے تلاوت کرے گا. کرے جی بسم اللہ. کراچی والوں, بچے کو سٹیج پر لایا گیا, پکڑ کر سٹیج پر کھڑا کیا گیا. وہ منظر میرے سامنے گھوم رہا ہے. آج سے چند ماہ قبل
بچے نے قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھا اور میں نے پوچھا کہ بچہ قرآن کا حافظ ہے. میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا، باقی حباب بھی سن رہے تھے، اتنا چھوٹا سا بچہ، اب اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سپیکر کیا ہے اور کیسے میں نے پڑھنا ہے. سپیکر سیٹ کیا گیا، بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی. والد نے کہا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اور حافظ قرآن بچے کی عمر 5.5 سال. بچے کی عمر میں حیران رہ گیا، 5.5 سال کیسے حافظ بن گیا؟ لوگ حیران دیکھنے والے. اس کے والد صاحب نے کہا، مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کا نام ہے، ہماری اشاعت التوحید و سنہ کے بڑے پرجوش مجاہد ساتھی ہیں. فرمانے لگے مولانا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے. 3.5 سال کا تھا کہ والدہ نے اس کو دنیا کی باتیں یاد نہیں کرائیں، قرآن مجید کی آیتیں یاد کرانا شروع کر دیں. 3.5 سال سے والدہ نے حفظ کرانا شروع کیا. 5.5 سال عمر ہوئی تو اللہ نے 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ کر دیے. قرآن پاک کی حفاظت کا ایک انداز ہے یہ رب العالمین کا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. چوتھی سورت درن کرنے لگا ہوں. تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چوکیدار پر زور چل جائے، اور اللہ کریم اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ کے سامنے زور بھی کسی کا نہیں چلتا. مالک کائنات کی نعرہ کتاب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. رب العالمین کے سامنے کسی کا بھی زور نہیں چلتا. اللہ نہ دینا چاہے تو عبداللہ شاہ غازی لے کر دے سکتا ہے. چپ کر گئے ہو، کچھ تھوڑا سا لے کر دے دے. اللہ کے سامنے کسی کا بھی زور نہیں چلتا. دل دماغ حاضر رکھیے گا. تمام بادشاہی اور اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ یہی ہمارا قصور ہے. اس لیے ہمیں دیوبندیہ سے نکالنے کے پروگرام بنا رہے ہو کہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں. جو لوگ اخبارات میں یہ بیان دیں کہ دیوبند کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی، جو مشرکین یہ بیان دے اخبارات کے اندر کہ دیوبند کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی اور انگریزوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو مشرکین بیان یہ دیں ان کے جنازے کی صف اول میں تم اور دیوبندیت سے خارج ہم، واہ انصاف جو نہیں رہا. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. لاٹھی والوں ہم ابھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. چرچے والی باتیں گئی، اب پرچہ. ہم اللہ کی توحید بیان کریں، ہم دیوبندی نہیں، اور تم مشرکین کے جنازے میں کیا کریے جی؟ گزارا جو کرنا ہوا. اشاعت التوحید والوں کو گزارا کرنا کسی سے نہیں آتا. ہم چاہتے ساری دنیا ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کلام مقدس کے وارث ہیں. اس کلام مقدس کا اعلان یہ ہے، فرمایا کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. سورہ
سورت کا نام سورت التوبہ 11واں پارہ آیت نمبر 113 میرے سامنے. میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے، مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے. نبی کو اجازت کراچی کے دیوبندیوں کو ہے نہیں، ان کو ہے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں، ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جس کی موت شرک برائے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اللہ قریبی رشتہ دار ہو پھر قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی اجازت. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں قریبی رشتہ دار کے لیے کہ شرک پر جس کی موت ہے بخشش کی دعا مانگے. کراچی والوں کو تو ہے نا، کراچی والوں کو تو ہوگی. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ اشاعت والے نا تو نوٹ بھی نہیں مانگنے، ووٹ بھی نہیں مانگنے. ہمیں نہ نوٹوں کا لالچ نہ ووٹوں کا لالچ. ہم کیوں مشرکین کے جنازوں کے اندر آگے مشرک بنا ہو اور صف اول کے اندر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے ہم جنازے پڑھتے پھریں. نہ ہمیں نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے ہوں گے جن کو چاہیے ہوں گے، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ اللہ مشرک رب العالمین کا باغی ہے، اور جو رب العالمین کا باغی ہے اللہ کے اختیارات مخلوق میں مان رہا ہے، اللہ کے اختیارات مردوں میں مان رہا ہے، اللہ کے اختیارات عبداللہ شاہ غازی میں مان رہا ہے، رب العالمین کے اختیارات شباز کلندر میں مان رہا ہے، رب العالمین کے اختیارات منگو بابے میں مان رہا ہے. ایسے بندے کی جب اس عقیدے پر موت آ جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. جنازہ پڑھنا تو دور کی بات. کراچی والے بڑے فخر سے آتے ہیں. اچھا جی قربان جاؤں، ان کے سوئم میں بھی شریک ہوئے ہیں. ہم تن داغ داغ شد بمبا کجا کجا نے ہم تن داغ داغ شد سوئم کے اندر. اور الزام ہم پر، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. دیوبند کی بنیاد مشرکین کے جنازے پڑھنے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی. دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد مشرکین کے سوئم میں شرکت کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو توحید کے بیان کے لیے رکھی گئی تھی، سنت کے بیان کے لیے رکھی گئی تھی، جہاد کا اعلان کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے رکھی گئی تھی. اور الحمدللہ اشاعت و توحید و سنت اکابرین علماء دیوبند کے اسی مشن پر کار بند ہے. جتنے تک ہماری جان باقی ہے ہم اکابرین علماء دیوبند والا مشن نہیں چھوڑیں گے. اور اکابرین علماء دیوبند کا مشن اللہ کریم کا قرآن بیان کرنا. میرے اکابرین نے ساری قربانیاں برداشت کی ہیں لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. اور انشاءاللہ ہمیں نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، سب قربانیاں دینا منظور ہے لیکن قرآن چھوڑنا گوارا. نمبر 4 تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر کہ چور اس چوکیدار کے اوپر قابو پا لیں اور اللہ کے سامنے کسی کا زور چلتا نہیں ہے. رب العالمین کے قرآن کا حوالہ اشارہ کرنے لگا ہوں. آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں تو ایمان کی تازگی کے لیے حوالے عرض کر رہا ہوں. سورت کا نام سورت ہود، میرے سامنے 12واں پارہ. اللہ کریم فرماتے نادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین.
مشرکین کے جنازے پڑھ کر دیوبندیت بچانے والوں، مشرکین کے سوئم میں شرکت کر کے دیوبندیت بچانے والوں سنو، سورت کا نام سورت ہود، میرے سامنے 12 رب العالمین کی لاریب کتاب آیت نمبر 45۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، رب العالمین کے دربار میں دعا کی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور ہے بھی میری اہل میں سے، اللہ مہربانی فرما، تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا، انت احکم الحاکمین، اللہ کریم مہربانی فرما، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ تو ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تصل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آپ بھی بڑے سادہ ہیں، ہمیں کہتے مولانا سوچ سمجھ کر بولو، بڑے بڑے مفتی شریف تھے، سن رہے ہو؟ آپ بھی سادے ہیں نا، بڑے بڑے مفتی شریف تھے، ہاں اگلی صف کے اندر صف اول میں، سوچ سمجھ کر بولنا، ذمہ داری سے ذمہ دار سٹیج پر سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا میرے پیغمبر، آپ کے کاغذوں میں تو یہ آپ کی اہل میں سے ہے، لیکن میں رب العالمین کے دفتر میں آپ کی اہل میں سے بیٹا نہیں ہے، پروردگار کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، جو آپ والے اعمال تھے اس نے نہیں اپنائے ہیں، آپ والا مشن اس نے نہیں اپنایا، آپ والا کردار نہیں اپنایا، آپ والا پروگرام نہیں اپنایا، آپ والا عقیدہ نہیں اپنایا، آپ کا عقیدہ اور بیٹے کا اور، آپ کا عمل اور بیٹے کا عمل اور، آپ کا کردار اور بیٹے کا کردار اور، میرے پیغمبر جس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہے آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ خیال احباب، بھلا تسلی ما لیس لک بہ علم، جس کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ دوبارہ مشرک بیٹے کے بارے میں دعا نہ کرنا، اگر دوبارہ دعا کی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر دوبارہ مشرک کے بارے میں آپ نے دعا کی میں آپ کو کر دوں گا من الجاہلین۔ مانا کرتے ہوئے دل کانپتا ہے، کیسے مانا کروں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے مشرک بیٹے کے بارے میں دعا کی اور رب العالمین کی طرف سے تنبیہ آ گئی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ کراچی والوں کے لیے کوئی تنبیہ نہیں ہے، توجہ ہے؟ کیوں اب خاموش ہو گئے؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کارے تریاگی۔ سنو کراچی والوں، دل کھول کر، دل کی کھڑکیاں کھول کر، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اس سوال کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلوہ بن چیر بن، حلوہ بن چیر بن، سبحان اللہ۔ تربی بن، بروی بن تربی بن، بس جی بس، آپ نے تو حیران کر دیا۔ کوئٹہ اور چمن سے لے کر کراچی اور یہاں سے لے کر گلگت تک پورے ملک کے اندر میں بیانات کے لیے سفر کرتا ہوں، ایسا بہترین نعرہ میں نے نہیں سنا۔ ذرا دوبارہ کھڑے ہو کر کہو نا، کون سا بھائی تھا؟ شاباش، حلوہ بن چیر بن، ماشاء اللہ۔ چیر بن
مشرکوں کے جنازے اور ان کے صوم میں شریک ہونا بھی اس کا نام ہے دیوبند۔ اللہ میرے اس بھائی کو جزائے خیر دے۔ حلوہ بند، کھیر بند، دیوبند دیوبند، بڑا عجیب نرم۔ میں انشاءاللہ پنجاب میں جا کر یہ تحفہ بیان کروں گا آپ کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حلوہ بند اور کھیر بند، دیوبند دیوبند، اور مشرکوں کے جنازوں میں شریک ہونا اور صوم میں شریک ہونا بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت کر رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ احباب یہ بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام نے مشرک بیٹے کے لیے دعا مانگی، حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ نہ آئی؟ کتنی بڑی تنبیہ، اور کراچی والوں کے لیے کوئی تنبیہ نہیں۔ مولانا مہربانی کرو نا جی، کچھ تو لیٹر باکس کا بھی خیال کرنا ہے نا جی۔ لیٹر باکس تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، خطوں والا ڈول، وہ ایسا نام مراد ہے جتنے خط لکھ 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 اس میں ڈالتے جاؤ وہ بھرتا۔ یہ حضرت صاحب کا لیٹر باکس بھی کیا کریں جی، سوئم کے چاول بھی کھانے ہیں نا، کیا کریں جی، مجبوری ہے نا، نوٹوں والی ووٹوں والی۔ رب العالمین کے سامنے زور کسی کا نہیں چلتا، اگر کسی کا زور چلتا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو بخشوا لیتے۔ اللہ کے سامنے جب پیغمبر کا زور نہیں چلتا تو دربار والوں کا زور کیسے چلے گا؟ اللہ کے سامنے نبی کا زور نہیں چلتا، عبداللہ شاہ غازی کا زور کیسے چلے گا؟ اللہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا زور نہیں چلا تو منگو پیر کا زور کیسے چلے گا؟ رب العالمین کے سامنے پیغمبر کا زور نہیں چلتا تو دربار والے مردوں کا زور کیسے چلے گا؟ اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورت کا نام سورت یوسف، 12واں پارہ، رب العالمین کی لاریب کتاب۔ یہ میرے سامنے سورت یوسف کھلی ہوئی ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں۔ آیت کا نمبر 21، سورت یوسف 12واں پارہ۔ اللہ جو بھی فیصلہ کر لے، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو روک کوئی نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے زور کسی کا بھی نہیں چلتا۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ، اور چوری تب ہو سکتی ہے پہرے دار پہ زور چل جائے، اللہ کے آگے سارے بے بس ہیں۔ نمبر 5، اب آپ خیال، تب چوری ہو سکتی ہے خزانے کے اندر، خبردار، ہینڈز اپ۔ آئے ڈاکو اور چور، پہرے دار نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے فیر کیا، چوکیدار مر گیا، تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ڈاکو اور چوروں نے کیا کیا؟ تسلی کے ساتھ خزانہ چرایا اور بھاگتے چلے گئے ہیں۔ 5ویں صورت یہ ہوتی ہے چوری ہونے کی کہ چوکیدار اور پہرے دار پر موت آ جائے، تب چوری ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ موت سے پاک ہے، اللہ پہ موت نہیں آتی۔ اللہ جب اللہ کریم پر موت نہیں آتی، قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، اور جس پر موت آ جائے اسے اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا، چوری کرنے والے کا کیسے پتہ چل سکے گا؟ رب العالمین کی لاریب کتاب، یہ میرے سامنے 3 پارہ کھلا ہوا ہے۔ او کلذی مرانا قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ سورت کا نام سورت البقرہ، آیت کا نمبر 259، 3 پارہ میرے سامنے، قرآن کے حقائق عرض کر رہا ہوں۔ یہی مشن اشاعت التوحید و سنت کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، بیت المقدس کی بستی ویران پڑی ہے، چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں گری پڑی ہیں،
بستی ویران نظر آئی تو حیران ہو کے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بتائیں اس ویران بستی کو اللہ کس طریقے سے آباد کرے گا، زندہ تو کرے گا اللہ کریم اس بستی کے مرے ہوئے لوگوں کو، پر طریقہ کون سا ہوگا اس کیفیت کا مجھے پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال تک کے لیے اللہ نے حضرت حسین علیہ السلام کو موت دے دی۔ ثم باسا، 100 سال کے بعد زندہ کر کے اٹھایا۔ میرے پیغمبر جی رب کائنات کم لبستا، کتنی دیر آپ کو یہاں ہو چکی؟ دیر کیا ہوئی ہے جی؟ لبستو یومن، ایک دن گزرا ہو؟ نہ نہیں جی نہیں۔ او پوانا بال، اللہ کریم نے جب موت دی تھی 9-10 بجے کا وقت، اللہ نے جب زندہ کر کے اٹھایا تقریباً عصر کا وقت، اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا، چند گھنٹے بنتے ہیں پروردگار۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے، اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ یہ ہے، جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، پیغمبر کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال بھی اللہ نہیں آنے دیتا۔ سچ پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو، پیغمبر جھوٹ بول سکتا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ ایک دن نہیں چند گھنٹے، پیغمبر تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، قال بل لبثت مئۃ عام، آپ کو 100 سال یہاں گزر چکے۔ 100 سال؟ جی 100 سالوں میں موسم بھی سال میں 4 بدلتے رہے، گرمی سردی خزاں بہار، طوفان بھی آئے، بادل بھی گرجے، بارشیں بھی ہوئیں، بڑے بڑے انقلاب 100 سال کے عرصے کے اندر آئے، اور اللہ کریم کے پیغمبر کو روح نکلنے کے بعد وجود مبارک محفوظ پڑا ہے، لیکن پیغمبر کو موت کے بعد اپنے وجود کے حال کا بھی پتہ۔ کراچی والے کہتے ہیں پتہ ہے جی میری قبر پر چڑیا بیٹھی ہے کہ چڑا نہ رہ کے مادہ۔ واہ! شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو مولوی کہے نا چڑا اور چڑی نر مادہ یہ جانتے ہیں مردے، پیچھے سے آؤ نا مولوی صاحب کے سر پر بٹھا دو، پوچھو مولوی جی یہ نر ہے کہ مادہ، تو اس زندہ مولوی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور عوام کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھی ہے۔ 100 سال کی مدت گزر گئی، اللہ کے پیغمبر کو اپنے وجود کے حال کا بھی پتا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کھانا کہاں گیا؟ اوہو، کھانا بھی تھا، روٹی بھی تھی اور پانی بھی تھا۔ کھولا جب کپڑا برتن کو چیک کیا، اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ 100 سال گزر گئے ہیں لیکن روٹی گرم پڑی ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ کس نے رکھا؟ اللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تربوز کاٹ رہا تھا، میرے ایک ساتھی نے پوچھا یہ آپ تربوز کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا؟ پہلے اس نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد تربوز کاٹا، مولوی صاحب کے گھر میں بھیج دیا۔ یہ کیا مطلب ہے جی؟ اس نے کہا واہ جی واہ، یہ جو تربوز ہے یہ میرا والد کھائے گا جو فوت ہو چکا ہے۔ اچھا، کھائے گا مولوی اور اس کا عقیدہ ہے مردہ کھائے گا۔ یہ تربوز بھی میں نے خاص جو ہے نا بہترین لایا ہوں جی بازار سے، والد میرا کھائے گا جو مر گیا۔ اللہ کریم نے والد نہیں کھائے گا، ملا کھائے گا۔ اور رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا، وفات کے بعد اگر یہ وجود کھاتا پیتا ہوتا تو روٹی باقی نہ رہتی، پانی باقی نہ رہتا۔ وفات کے بعد یہ وجود کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، ملا کھاتا ہے۔ مردے نہیں کھایا کرتے اس وجود کے ساتھ، اگر اس وجود کے ساتھ کھاتے پیتے ہوتے کبھی بھی روٹی اور پانی باقی نہ رہتا۔ اللہ نے فرمایا جی گدھا کہاں گیا؟ اوہو، میرا گدھا بھی تو تھا نا، دیکھ
اللہ نے فرمایا وَنُظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنُظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وہ ہڈیاں پڑی ہیں نا، جی گدھے کی ہڈیاں، اللہ پنجرا پڑا ہوا ہے ہڈیوں کا، اللہ کریم ہڈیوں کو جوڑتا گیا، جوڑا بس میں ملتے گئے ہیں، گوشت چڑھتا گیا، چمڑا چڑھتا گیا، گدا تیار ہو گیا، اللہ نے روح پھونک دی. رب العالمین 100 سال کی مدت کے بعد اس گدے کی ہڈیاں اور جوڑ ملا کر، گوشت چڑھا کر، چمڑا بنا کر، اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اللہ اللہ فلما تبینا، آنکھوں سے نظارہ کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام بول اٹھے اے میرے پروردگار، یقین تو پہلے بھی مجھے تھا، اب آنکھوں سے نظارہ بھی کر لیا، واقعی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے. احباب سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے اکابرین میں سے، اشاعت التوحید و سنہ کے بڑوں میں سے فرمایا کرتے تھے جو مولوی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. پٹھانوں غور کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کراچی والے سنتے انہوں نے مر کر دیکھا ہے، ان کو کیا پتا. فرماتے تھے اشاعت التوحید و سنہ والے کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اب بے فیصلہ کون کرے؟ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. فرماتے ہیں قرآن سے پوچھ لو، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت دیکھ کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. اگر سنتے ہوتے تو کبھی ایک دن نہ کہتے، چند گھنٹے نہ کہتے. احباب جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ قریب پر موت آ جاتی، قرآن پاک کی حفاظتیں کون کرتا؟ 5 صورتیں ہوتی ہیں چوری ہونے کی. نمبر 1 چوکیدار کو نیند آ جائے تب چوری ہو سکتی ہے، اللہ نیند سے پاک. نمبر 2 چوکیدار لالچ میں آ جائے، اللہ کریم اس سے بھی پاک. چوکیدار کو ڈیوٹی بھول جائے تب چوری ہو سکتی ہے، اللہ بھولنے سے پاک. نمبر 4 چوکیدار پہ زور کسی کا چل جائے تب چوری ہو سکتی ہے، اللہ کریم اس سے بھی پاک، اس کے سامنے زور کسی کا نہیں چلتا. اور نمبر 5 چوکیدار مارا جائے تب چوری ہو سکتی ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے. قرآن کے خزانے میں کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قرآن محفوظ ہے، نہ کوئی پہلے تبدیلی کر سکا، نہ آج کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکے گا. قرآن کا محافظ اللہ. یہ بھی ایک انداز تھا کہ رب العالمین نے قرآن پاک ان بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو حفظ قرآن کی سعادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا علم، فہم، قرآن پاک پر عمل، اور ان کے والدین اور دیگر برادری احباب کے لیے، ان کے استاذ محترم کے لیے، ادارے کے معاونین، محتمم، مخلصین، دیگر جتنے احباب ہیں ان کی بخشش کا یہ عمل ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب.